وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محترم حاضرین جمعہ و عزیزان گرامی، بزرگ اور دوست، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات کبریائی و آرائی اس اللہ رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سما و مدبر انس و جاں کے لیے لائق و زیبا، جو بلا شرکت غیر اس دنیا کی کار فرمائی کر رہا ہے، جس نے ہم لوگوں کو اس دار فانی میں پیدا فرمایا اور امت محمدیہ میں بنا کر پیدا فرمایا اور اپنی عبادت و بندگی کا شرف ہمیں بخشا اور ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے قرآن جیسی مقدس کتاب نازل فرمائی۔ بشبہ درود و سلام اللہ رب العزت کے تمام برگزیدہ انبیاء اور رسول کے اوپر، خصوصیت کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہمارے لیے رشد و ہدایت بنا کر بھیجے گئے، جن کی زندگی کا ایک لمحہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ برادران اسلام، سورۃ العصر کی تفسیر چل رہی ہے۔ پچھلے جمعہ میں والعصر کے واو کی تفسیر کی گئی تھی، یعنی قسم کی تفسیر کی گئی تھی کہ انسان قسم اس وقت کھاتا ہے جب سامنے والے کو، مخاطب کو، اس کی بات میں شک لاحق ہو جائے، شبہات لاحق ہو جائے، تو انسان قسم کھاتا ہے جس سے سامنے والے کا شک ختم ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے۔ اس پر ایک دلیل قرآن سے دی گئی کہ جس طریقے سے شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے سامنے اپنی بات کو رکھا اور انہیں بہکانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ جب انہوں نے ان کی بات کو نہیں مانا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس درخت کے پاس جانے سے منع فرمایا ہے، تو اس نے اس پر، اپنی بات پر اس نے قسم کھائی اور کہا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، کہ میں اس بات پر قسم کھاتا ہوں کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کا خیر چاہنے والا ہوں۔ اس کے قسم کھانے سے حضرت آدم اور حوا کا جو شک تھا وہ ختم ہو گیا اور اس نے وہ کام کروا دیا، اس پیڑ کے درخت کا، اس درخت کے پھل کا استعمال کروا دیا جس سے اللہ تبارک و تعالی نے قریب جانے سے بھی منع فرمایا تھا، جس کے نتیجے میں حضرت آدم اور حوا کو جنت سے نکلنا پڑا۔ برادران اسلام، یہ باتیں پچھلے خطبے میں ہوئی، یہاں تک ہوئی تھی۔ یہاں ایک پیغام ہمارے لیے ہے، یہاں ایک سبق ہمارے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت ہمارے ماں باپ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا تھا، اس کے پھل کے استعمال سے منع فرمایا تھا۔ ہمارے ماں باپ نے ایک بھول کی، ایک بھول سے وہ جنت سے نکالے گئے، اس محرمات، اس چیز سے منع کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے پاس، اس کے قریب اور اس کو استعمال کرنے سے، اس ایک چیز کو استعمال کرنے سے جس سے اللہ نے منع کیا تھا، وہ جنت سے نکالے گئے۔
تو ذرا سوچئے ہم زندگی بھر ہمیشہ محرمات میں، منہیات میں، بدکاریوں میں، گناہوں میں ہر وقت ملوث رہتے ہیں اور گناہوں کی گٹھڑی اپنے سر پر لیے گھوم رہے ہوتے ہیں اور یہ خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں۔ ایک غلطی ہوئی، ایک بھول ہوئی تو اللہ نے جنت سے نکال دیا، انہیں جنت سے نکلنا پڑا اور ہم دن رات گناہوں میں ڈوبے ہیں، دن رات غلطیاں کر رہے ہیں اور یہ خوش فہمی میں ہے کہ جنت میں چلے جائیں۔ شیطان نے ایک سجدہ کرنے سے صرف انکار کیا تھا آدم کو اللہ کے حکم پر، وہ بھی اللہ کا حکم تھا، اور اس نے ایک سجدہ آدم کو کرنے سے انکار کیا، اللہ نے قیامت تک کے لیے اسے ملعون بنا دیا، قیامت تک کے لیے ملعون قرار پایا اور اس کی انسانوں سے دشمنی قیامت تک کے لیے شروع ہو گئی۔ اور ہم دن رات 5 وقت کی نماز چھوڑ کے نہ جانے ہزاروں سجدوں کا انکار زندگی بھر کر رہے ہوتے ہیں اور یہ خوش فہمی میں ہوتے ہیں کہ جنت میں چلے جائیں۔ یہاں ہمارے لیے پیغام ہے، بہت بڑا پیغام ہے کہ ایک غلطی جنت سے نکال سکتی ہے، اور یہاں تو دن رات ہم جہنم خریدنے پر لگے ہوئے ہیں، جہنم میں داخلے کا عمل کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہمیں اپنے آپ کو سدھار لینے کی ضرورت ہے۔ یہ پچھلے خطبے کی چند باتیں تھی، اب آئیے ہم عصر پر گفتگو کرتے ہیں۔ والعصر، اللہ رب العزت زمانے کی قسم، عصر کا مطلب ہوتا ہے زمانہ۔ قرآن کریم کے اندر زمانے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، دہر۔ جس طریقے سے سورت کا نام سورت العصر ہے، اسی طریقے سے 29ویں پارے میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے دہر، سورت الدہر۔ دہر کا معنی بھی زمانہ ہوتا ہے، عصر کا معنی بھی زمانہ ہوتا ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ ان دونوں کے درمیان عصر اور دہر میں فرق کیا ہے یہ پہلے ہم جان لیں، پھر اس کے بعد یہ جانیں گے کہ اللہ رب العزت نے یہاں عصر کیوں استعمال فرمایا، دہر کیوں نہیں استعمال فرمایا۔ عصر بھی استعمال، دہر بھی استعمال کر سکتا تھا، لیکن اس نے عصر کا ہی استعمال کیوں کیا؟ عصر کا استعمال ہماری تحدید کے لیے کیا ہے، ہماری تخویف کے لیے کیا ہے، ہمیں ڈرانے کے لیے کیا ہے، ہمارے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کیا گیا۔ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے جب یہ آپ جانیں گے کہ عصر کا لفظ یہاں استعمال کیوں کیا گیا۔ پہلے یہ جان لیں کہ عصر اور دہر میں فرق کیا ہے۔ دہر کہتے ہیں من اول الدنیا الی آخریہا، جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک قائم رہے گی اور جب ختم دنیا ہوگی، اس شروع سے لے کر اور دنیا کا جب انت ہوگا، یہ پورے دورانیے کو دہر کہا جاتا ہے۔ دنیا شروع ہوئی اور ختم ہوگی، اس کے بیچ کا جو دورانیہ ہے، جو امتداد ہے، اسے دہر کہا جاتا ہے۔ اور عصر کہتے ہیں اسی دورانیے کے ایک جز کا نام عصر ہے۔ جیسے ہمیں کہنا ہو نبی کا زمانہ تو ہم دہر النبی نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے عصر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عصر الخلفاء الراشدین، خلفاء راشدین کا زمانہ، نبی کا زمانہ، عصر بنی امیہ کا زمانہ، عصر بنی عباس کا زمانہ، عصر بنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ۔ اس طریقے سے ہم کہیں گے، ہم دہر یہاں استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ عصر دہر کا ایک جز ہے، اس کے دورانیے کا ایک جز ہے۔ اس کو آپ مثال سے ہی سمجھ لیجئے، ایک سیب ہے، یہ پورا سیب یہ دہر ہے، یہ پورا سیب ایک دہر ہے۔ اس میں سے ہم نے ایک پھانک نکال دیا، چونکہ یہ پھانک اس سیب کا حصہ ہے، یہ جز ہے، یہ عصر ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، یہ سیب ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، پورا سیب یہ دہر ہے، سمجھ لیجیے۔ اس میں سے ایک پھانک ہم نے کھینچ لیا تو سیب کا جو پھانک ہے وہ حصہ سیب ہی کا ہے، جز سیب ہی کا ہے، تو ایک جز جو ہم نے نکالا وہی عصر ہے۔ تو یہ پورا دنیا جب سے قائم ہے اور جب ختم ہوگی، یہ پورا دورانیہ دہر کہلاتا ہے، اور اس میں کا جو ایک جز ہے وہ عصر کہلاتا ہے، اسے ہم عصر کہتے ہیں۔ اسی طرح کہا جاتا ہے عصر الانسان، انسان کا زمانہ، انسان کا زمانہ، مطلب کیا ہے؟ عمر الانسان، عصر کا دوسرا نام عمر ہے۔ عمر الانسان کہتے ہیں حیاتہ من ولادتہ الی وفاتہ۔ عصر الانسان کا مطلب کیا ہے؟ حیاتہ من ولادتہ الی وفاتہ،
کہ جب انسان پیدا ہوا اس کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک کا جو دورانیہ ہے یہ عصر کہلاتا ہے، اور اسے دوسرا نام ہم عمر کہتے ہیں. یہ عمر الانسان، انسان کا زمانہ یعنی انسان کا عمر. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں عصر کا لفظ استعمال کیا. اور بڑی عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ عصر کے جو معنی ہیں، عصر کی حقیقت ہے، عصر کی حقیقت میں دو چیزیں داخل ہیں، دو باتیں داخل ہیں. پہلی بات نچوڑ، عصر کی حقیقت میں دو چیزیں ہیں. پہلی چیز نچوڑ داخل ہے اور دوسری بات تیز روی، تیزی. آئیے ان دونوں باتوں کو ہم قرآن کی آیت سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اسے ہم قرآن کی آیت سے ڈیل کرتے ہیں کہ نچوڑ کیسے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، ایک سورت ہے سورہ یوسف، اللہ رب العزت نے اسے احسن القصص کہا ہے قرآن میں. سب سے بہترین قصہ پورے قرآن کا، سب سے خوبصورت قصہ سورہ یوسف. سورہ یوسف آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام معصوم، بے گناہ، بے خطا، انہیں جیل میں ڈال دیا گیا. القیا وراء السجن، جیل کے پیچھے انہیں ڈال دیا گیا، جیل میں رکھ دیا گیا. لیکن جیل میں ان کے ساتھ دو شخص بھی، دو نوجوان بھی گیا. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، دو نوجوان، دو لڑکے جیل میں گئے. دیکھا، کہا واہ یہاں تو میرے سے پہلے ایک آدمی موجود ہے. کہا بہت خوبصورت آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے. کہا آپ تو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. اِنَّ نَوَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، آپ تو ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں، بہت بہترین ہے، خوب جمے گی ہماری اور آپ کی. وہ دونوں رہنے لگے. ان دونوں نے خواب دیکھا، الگ الگ خواب دونوں نے دیکھا. ان میں سے ایک نے کہا قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، میں آپ کو عصر سمجھانا چاہتا ہوں جس کا پہلا معنی نچوڑ، وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا. کہا انی ارانی اعصر خمرا. یوسف علیہ السلام کے پاس آیا خواب کی تعبیر جاننے کے لیے اور کہنے لگا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. آسرو عین صادرہ، دیکھیے عصر، عصر یا سرو کا مطلب ہوتا ہے نچوڑنا. نچوڑنا معلوم یہ ہوا کہ عصر کی حقیقت میں نچوڑنا داخل ہے، نچوڑنا داخل ہے. کہا میں شراب نچوڑ رہا ہوں. تو معلوم ہمیں کیا ہوا کہ عصر کی حقیقت میں نچوڑنا داخل ہے. سائنس، اللہ رب العزت نے اسی لیے عصر کا ذکر فرمایا. سائنس بہت ترقی کر چکی ہے، بہت ترقی کر چکی ہے، لیکن سائنس نے آج تک ایسی مشین نہیں بنائی اور نہ کبھی بنا سکتا ہے قیامت تک کہ ایک لیمو سے نچوڑا ہوا رس دوبارہ لیمو میں ڈال دے، ایک آم سے نچوڑا ہوا رس دوبارہ آم میں ڈال دیا جائے، ایک گنے سے نچوڑا ہوا رس دوبارہ گنے میں ڈال دیا جائے، ایک انار سے نچوڑا ہوا رس دوبارہ انار میں ڈال دی جائے. یہ ممکن ہے؟ ناممکن ہے. دنیا میں آج تک سائنس نے ایسی مشین نہیں بنائی اور قیامت تک بنا بھی نہیں سکتا ہے کہ نچوڑے ہوئے لیمو کا رس اسے دوبارہ لیمو میں ڈال دیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہہ رہا ہے کہ اے انسان، تیری زندگی جو ہے، تیری زندگی کا ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ اس لیمو کے رس کی طرح نچوڑا جا رہا ہے. تیری زندگی کا ایک ایک لمحہ نچوڑ رہا ہے. آپ کی زندگی کا ایک گھنٹہ مائنس ہو گیا، کبھی آپ وہ واپس لا سکتے ہیں؟ ایک منٹ آپ کی زندگی سے نکل گیا، نچڑ گیا. انسان کی زندگی کا ہر لمحہ نچڑ رہا ہے، نچڑ کر نکل رہا ہے. جس طریقے سے لیمو کے رس کو واپس لیمو میں نہیں ڈالا جا سکتا، اسی طریقے سے انسان کی زندگی سے نکلا ہوا ایک منٹ پوری کائنات دے کر بھی واپس نہیں دی جا سکتی ہے. اس کے بدلے میں پوری کائنات بھی آپ دے دیجئے تو ایک منٹ جو آپ کی زندگی سے مائنس ہو گیا وہ دوبارہ آپ نہیں لوٹا سکتے.
قیمتی چیز ہے یہ عمر، یہ زندگی. تو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے والعصر، زمانے کی قسم، یہ تمہاری زندگی جو یہ نچر رہی ہے اس لیمو کے رس کی طرح جسے دوبارہ اس میں نہیں داخل کیا جا سکتا. تو معلوم کیا ہوا کہ عصر کی حقیقت میں نچوڑنا داخل ہے اور ہماری زندگی اس طرح نچر رہی ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے سورۃ العصر کو بائع السج سے سمجھا، یعنی برف بیچنے والے سے سمجھا جو آواز لگا رہا تھا کہ مجھ پر رحم کرو، میرا قیمتی سرمایہ لوٹا جا رہا ہے، یعنی برف پگھل رہی ہے، جلدی سے خرید لو، میرا سرمایہ پگھل رہا ہے. اس سے پہلے کہ وہ پگھل جائے کرنسی حاصل کر لو، پیسہ حاصل کر لو اسے بیچ کے. اور عقل مند وہی ہے کہ جو برف پگھلنے سے پہلے اسے بیچ کر کرنسی حاصل کر لے. تو ہماری زندگی جو ہے وہ اسی برف کی طرح پگھل رہی ہے، نچر رہی ہے. عقل مند انسان وہی ہے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ نچر رہا ہے. اس سے پہلے کہ ساری زندگی نچر کر ہم موت تک پہنچ جائیں اس سے پہلے آخرت کی تیاری کر لو. عقل مند وہی ہے، آخرت کی کرنسی حاصل کر لو، جنت کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لو. کتنی قیمتی بات ہے، کتنی اہم بات ہے. قرآن کا اسلوب بڑا گہرا ہے، اس پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس انداز سے ہمیں سمجھا رہا. والعصر، زمانے کی قسم اللہ رب العزت نے کھائی. پہلی بات تو ہم نے یہ سمجھا کہ عصر کی حقیقت میں نچوڑنا داخل. اب دوسری بات، عصر کی حقیقت میں تیز روی بھی داخل ہے. اب کیسے داخل ہے تیز روی؟ اسے بھی قرآن کی آیت سے سمجھ لیتے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ. إِعْصَارٌ عین صاد رے، إِعْصَار مطلب ہوتا ہے آندھی، تیزی کے ساتھ آندھی کا آنا. ایک انسان ہے جس نے باغ لگائی محنت کر کے زندگی پر، ایک باغ سجا دیا، ذریۃ ضعفاء، تاکہ بڑھاپے میں اسے اس کا فائدہ ہو، اس کی ذریت کو اس کا فائدہ ہو، اس کی اولاد کو اس کا فائدہ ہو. لیکن اگر بڑھاپے میں اس کا باغ خاکستر ہو جائے، جل جائے، ختم ہو جائے، تو کبھی وہ ایسا باغ تیار کر سکتا ہے بڑھاپے میں؟ نہیں کر سکتا، جس نے ساری زندگی لگا کر اس باغ کو ہرا بھرا بنایا. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کسی طریقے سے ایک آندھی آئی فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ. ایک آندھی آئی، اعصار مطلب آندھی، طوفان، آندھی آئی تیز رفتار میں اور اس کے باغ کو خاکستر کر کے چلی گئی. تو معلوم یہ ہوا عصر کی حقیقت میں تیزی داخل ہے کہ اے اللہ رب العزت ہمیں یہ فرمانا، اے احمق انسان، اے گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسان، اے بلا روی کے شکار انسان، اے معصیت میں ڈوبے ہوئے انسان، اے نافرمانی میں ڈوبے ہوئے انسان، ذرا دیکھ تیری زندگی تیزی کے ساتھ نچوڑی جا رہی ہے. تیری زندگی تیزی کے ساتھ اس آندھی کے ساتھ طرح، جو آندھی تیزی کے ساتھ آئی اور باغ کو اڑا کر لے گئی، اس آندھی کی طرح تیزی کے ساتھ تیری زندگی نچوڑ رہی ہے، نچوڑی جا رہی ہے. اس سے پہلے موت آ جائے زندگی میں آخرت کی تیاری کر لے. تو معلوم یہ ہوا عصر کے اندر نچوڑنا اور تیز روی داخل ہے. ہماری زندگی کا ہر لمحہ نچر رہا ہے اور تیزی کے ساتھ نچر رہا. تیزی کے ساتھ ہم اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں، قبر کے قریب جا رہے ہیں. اس سے پہلے کہ زندگی کا یہ قیمتی سرمایہ ختم ہو جائے، اس سے پہلے انسان اپنے رب کو منا لے، آخرت کی تیاری کر لے، آخرت کا سامان مہیا کر لے، تاکہ مرنے کے بعد کامیابی اور کامرانی اس کے قدم چھوئے. عصر کا ان الانسان لفی خسر. اللہ رب العزت فرماتا بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں، نقصان میں. یاد رکھیے کسی بات کو کہنے سے پہلے جب قسم کھائی جاتی ہے، یہ عربی زبان کا بہت خوبصورت اسلوب ہے.
بہت خوبصورت اسلوب ہے کہ کسی بات کو کہنے سے پہلے قسم کھائی جاتی ہے اگر، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دلیل دعوے سے پہلے آ جاتی ہے، دلیل دعوے سے پہلے آ جاتی۔ آپ کسی چیز پر قسم کھا رہے ہیں تو آپ دلیل دعویٰ کرنے سے پہلے دے رہے ہیں کہ آپ کا دعویٰ ٹھیک ہے، آپ کا دعویٰ سچا ہے، اور وہ قسم آپ کے دعوے کو سچا بنا دیتا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھائی، قسم ہے زمانے کی۔ انسان گھاٹے میں، نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، اور یہ جو انسان ہو گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، یہ دعویٰ ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ یہ زمانہ دلیل ہے جس کی قسم اللہ رب العزت کھا رہا۔ اللہ رب العزت زمانے کی قسم کھا رہا، اور یہ زمانہ دلیل ہے اس دعوے پر، اس بات پر کہ انسان گھاٹے میں۔ جی اسی لیے قسم کھائی جاتی۔ کتنا خوبصورت اسلوب ہے قرآن کا، قسم کھا کر دعویٰ پیش کیا گیا کہ دلیل تم پہلے لے لو کہ تم گھاٹے میں ہو، نقصان میں ہو، خسارے میں ہو۔ اچھا، ان الانسان لفی خسر، دیکھتے ہیں انا ہے، الانسان ہے، پھر لام ہے، لام کے نیچے فی ہے، کتنی تاکیدیت بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت چاہتا خسران استعمال کر سکتا، خسران مبین قرآن میں ان الانسان لفی خاسر بھی بیان کر سکتا تھا، خاسر بھی بیان کر سکتا تھا، خسران بھی بیان کر سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے خسر بیان کیا۔ کیوں بیان کیا جانتے؟ عربی زبان کے اندر خسرن، عذرن، نذرن، عسرن، یسرن، فعلن، اس وزن پہ جو حروف آتے ہیں، جو کلمہ آتا ہے اس وزن پہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ صفت جس کے اندر پائی گئی، اگر ایسا ہو گیا تو وہ کام ناقابل تلافی ہے، ناقابل تلافی۔ اب اس کی مثال قرآن سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جانتے ہیں کہ حضرت خضر نے ایک بچے کو پکڑا اور نرٹی موڑ دی، مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے مار دیا۔ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا۔ دیکھیں نکرا، خسرا، یسرا، لقد جئت شیئا نکرا اللہ نے استعمال کیا، استعمال نکرا۔ اسی طرح یہاں خسرا استعمال کیا کہ یہ ایسا کام ہے جو ناقابل تلافی ہے، کہ کسی کی جان لے لی گئی، یہ ناممکن ہے کہ اس کی جان کو دوبارہ لوٹا دیا جائے، دوبارہ لوٹا دیا جائے۔ لقد جئت شیئا نکرا، یہ ایسا کام ہے جس کے ناقابل تلافی کام ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا ان الانسان لفی خسر، فول کے وزن پر، کہ فول کے وزن پر جب کوئی حرف آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کام اتنا ناقابل تلافی ہے، یعنی انسان اس طرح کے گھاٹے میں ملوث ہے کہ یہ ناقابل تلافی گھاٹا ہے، اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ ایسے گھاٹے میں انسان، جس طریقے سے ایک انسان، ایک آدمی کو مار دیا جائے تو اس کی روح کو واپس نہیں لوٹائی جا سکتی، اسی طریقے سے انسان اگر وہ چاروں صفات اس کے اندر نہیں ہے، اس کے اندر ایمان، عمل صالح اور حق کی تلقین اور صبر نہیں ہے، تو وہ ایسے گھاٹے میں ملوث ہے جس کی تلافی نہیں ہو سکتی، تلافی نہیں ہو سکتی، جسے آپ ایک گلاس پانی میں 1 روپیہ ڈال کے سمجھ سکتے۔ ایک گلاس پانی میں 1 روپیہ ڈال دیا، پورے گلاس کا پانی آپ دیکھیں کہ پیسے کو گھیرے ہوا ہے چاروں طرف سے، چاروں طرف سے پیسہ گھیرا ہوا ہے پانی سے، بالکل وہ نکل نہیں سکتا۔ بالکل اسی طریقے کا انسان کا خسارہ ہے کہ انسان زندگی کا سرمایہ لٹنے سے پہلے، نچوڑنے سے پہلے، ختم ہونے سے پہلے اگر ان چاروں صفات سے متصف نہیں ہوا تو وہ ایسے گھاٹے میں ہے جس کی تلافی نہیں ہو سکتی، ایسے نقصان میں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری زندگی ختم ہو جائے، برباد ہو جائے، ہمارا خواب و خسران سے ہم دو چار ہوں، اس سے پہلے
हम अपनी जिंदगी के रवैयों को, हम अपनी जिंदगी के उसूलों को, तरीकों को बदल लें और अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए तरीकों के मुताबिक गुजारते लग जाए, ताकि दुनिया में भी कामयाब हो सके और आखिरत में भी कामयाब हो सके, दुनिया में भी खुसरान से, घाटे और नुकसान से बच सके और आगे भी क़यामत में भी हम खुसरान और घाटे और नुकसान से बच सके। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सही समझ अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।